السلام علیکم دوستو، امریکہ میں شٹ ڈاؤن کا کرائسس اب اس لیول کی اوپر پہنچ چکا ہے کہ امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ یعنی امریکن ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو بھی پہلی بار ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، اور یہ خبر دنیا میں آگ کی طرح پھیل چکی ہے۔ اور 200 سالہ تاریخ میں پہلی بار امریکی صدر جو ہے وہ سرنڈر کرنے جا رہا ہے، اور اس کے بعد سب کچھ جو ہے وہ داؤ کے اوپر لگ سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو خود کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں، لیکن ایک ایسے مسئلے میں پھنس چکے ہیں جس سے نکلنا بہت مشکل دکھائی دیتا ہے۔ دوستو، امریکہ میں شٹ ڈاؤن نے امریکہ کے ایٹمی پروگرام کو کنٹرول کرنے والے ادارے کو بھی مفلوج کر دیا ہے، اور اب ایٹمی پروگرام میں 1400 اہم ترین کرو جو ممبر ہیں وہ بھی بغیر تنخواہ کے گھر بھیج دیے گئے ہیں۔ دوستو، دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ، مگر آج وہ خود اپنے ہی نظام، اپنے ہی آئین، اپنے ہی قانون اور اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ امریکہ جو دنیا میں ہونے والے اندرونی اختلافات اور گڑبڑ، کرائسس اور بحران کے اوپر آگے بڑھ کر دنیا میں صلح کروانے کی بات کرتا تھا، خود کو چودھری سمجھتا تھا، خود کو دنیا کی واحد سپر پاور سمجھتا تھا، لیکن آج وہاں پر حالات یہ ہیں کہ ناسا جیسے ادارے بند ہو رہے ہیں، ایٹمی پروگرام جیسے اداروں کو خطرات لاحق ہیں، اور چیزیں بہت نیکسٹ لیول پر پہنچ چکی ہیں۔ دوستو، حکومتی شٹ ڈاؤن نے نہ صرف عوامی خدمات کو مفلوج کر دیا ہے، بلکہ اب جوہری سلامتی کا ادارہ بھی امریکہ کو بند کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ وہ ادارہ ہے جو امریکی ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت، تیاری اور نگرانی کے کام سر انجام دیتا ہے۔ اور اس وقت امریکہ کی روڈوں کے اوپر 70 لاکھ سے زائد لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور ٹرمپ کے خلاف نو کنگ ان امریکہ کی کمپین چل رہی ہے۔ امریکہ کے 2700 شہروں میں مختلف مقامات کے اوپر اس وقت دھرنے اور پروٹیسٹ جاری ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق نیشنل نیوکلیئر سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن NNSA کے 1400 ملازمین کو بغیر تنخواہ کے جبری رخصتی پر بھیج دیا گیا ہے، جبکہ صرف 375 اہلکار باقی رہ چکے ہیں جو ابھی کام کریں گے۔ یہ وہی ادارہ ہے جو امریکہ کے 5177 جوہری وار ہیڈز کی دیکھ بھال اور سیکیورٹی کا ذمہ دار ہے، جس میں سے تقریباً 1770 وار ہیڈز تعینات حالت میں موجود ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سال 2020 میں ادارے کے قیام کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ فنڈنگ رکنے پر ملازمین کو زبردستی چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے۔ ترجمان امریکن ایٹمی پروگرام کے مطابق، ہم نے فنڈز کو جتنا ممکن تھا بڑھانے کی کوشش کی، مگر اب مزید ممکن نہیں رہا۔ دوستو، ماہرین کے مطابق شٹ ڈاؤن کا سب سے پہلا اثر ان حساس تنصیبات پر پڑا ہے جہاں ایٹمی ہتھیار تیار اور مرمت کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ٹیکساس کا پینٹیکس پلانٹ اور ٹیسنیسی کا Y12 پلانٹ، جنہیں اب سیف شٹ ڈاؤن موڈ میں ڈال دیا گیا ہے۔ یعنی ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری، مینٹیننس اور سیکیورٹی سب کچھ عارضی طور پر رک چکی ہے۔ یہ صرف ایک مالی مسئلہ نہیں بلکہ قومی سلامتی کا خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹس پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حکومت کی فنڈنگ بحال کرنے میں تعاون کریں، ورنہ مزید برطرفیاں اور عوامی خدمات میں کٹوتیاں کی جائیں گی۔ ریپبلکنز نے تجویز دی ہے کہ اگر ڈیموکریٹس ہیلتھ کیئر سبسڈی بحال کریں تو حکومت کھولی جا سکتی ہے، مگر ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ ہاؤس آف اسپیکر مائک جانسن اور خود ٹرمپ کی منظوری کے بغیر کوئی معاہدہ ممکن نہیں ہے۔ مائک جانسن کا بیان بھی اہم ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ جتنے دن حکومت بند رہے گی، امریکی عوام اتنے ہی زیادہ خطرے میں ہوں گے۔
اب اگر امریکہ جوہری دوڑ میں اپنی حریفوں سے پیچھے رہا تو یہ ہماری عالمی حیثیت کے لیے خطرناک ہوگا۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ کا اندرونی سیاسی انتشار اب قومی سلامتی کے اداروں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ دنیا بھر میں جوہری تحفظ کے معیار اور سٹینڈرز قائم کرنے والا امریکہ آج خود اپنے ایٹمی ادارے کو فنڈ نہیں دے سک رہا۔ یہ بحران صرف واشنگٹن کی سیاسی لڑائی نہیں، یہ ایک خطرناک اشارہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت اب انتظامی کمزوری کا شکار ہو رہی ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعہ اپنی عالمی طاقت برقرار رکھ پائے گا، یا جب اندر سے اس کے ادارے فنڈز کے لیے ترسیں گے اور بحران کا شکار ہوں گے، تو کیا جوہری نظام کا یہ شٹ ڈاؤن عالمی سطح پر کسی نئے خطرے کی شروعات تو نہیں ہے؟ نیچے کامنٹس کر کے آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ ویڈیو کو لائکس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں صرف حقیقت کی، اور وہ بھی ٹو دی پوائنٹ۔ مطلب یہ کہ یہ کرائسس امریکہ کو ڈبو سکتا ہے اور دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔